اگر ہم آج کے دور کے سب سے زیادہ متنازع اور کامیاب کاروباری شخصیات میں کسی ایک کا ذکر کریں تو وہ یقیناً ایلن مسک ہوں گے۔ وہ نہ صرف ایک کامیاب بزنس مین ہے بلکہ ایک ایسا ویژنری بھی ہے جس نے زمین سے لے کر خلا تک ٹیکنالوجی کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ لیکن یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ ایک عام لڑکا جس سے بچپن میں شدید مشکلات کا سامنا تھا، دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل ہوا۔ Elon Musk has officially become the richest person in the world. ایلن مسک 28 جون 1971 کو جنوبی افریقہ کے شہر پریٹوریا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک انجینئر اور والدہ ایک ماڈل تھی۔ ان کا بچپن بہت مشکلات سے بھرا ہوا تھا کیونکہ ان کے والدین کے درمیان علیحدگی ہو گئی تھی اور انہیں سخت گیر والد کے ساتھ رہنا پڑا۔ اسکول میں بھی وہ اکثر دوسرے بچوں کے مذاق اور بدسلوکی کا نشانہ بنتے تھے، لیکن اس تمام تر مشکلات کے باوجود ایلن مسک کو ہمیشہ سیکھنے کا شوق تھا۔ صرف 10 سال کی عمر میں انہوں نے کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھ لی اور 12 سال کی عمر میں ایک ویڈیو گیم بنایا جس سے انہوں نے $500 میں بیچ دیا۔ یہ ان کی پہلی کمائی تھی جس نے ان کے اندر بزنس اور ٹیکنالوجی کے لیے مزید شوق پیدا کیا۔ ایلن مسک کا خواب تھا کہ وہ امریکہ جا کر اپنی قسمت آزمائے، کیونکہ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر آپ کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو امریکہ سے بہتر جگہ کوئی نہیں۔ 17 سال کی عمر میں وہ جنوبی افریقہ چھوڑ کر کینیڈا چلے گئے اور وہاں کئی چھوٹے موٹے کام کیے تاکہ اپنے تعلیمی اخراجات پورے کر سکیں۔ بعد میں وہ یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں داخل ہوئے جہاں سے فزکس اور اکنامکس کی ڈگری حاصل کی۔ وہ مزید تعلیم کے لیے اسٹینفورڈ یونیورسٹی گئے، لیکن صرف 2 دن بعد ہی انہوں نے تعلیم چھوڑ دی کیونکہ انہیں احساس ہوا کہ انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں ان کے لیے بڑے مواقع موجود ہیں۔ 1995 میں ایلن مسک نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر زپ2 نامی کمپنی بنائی جو آن لائن بزنس ڈائریکٹری فراہم کرتی تھی۔ یہ ایک نیا آئیڈیا تھا لیکن شروعات میں انہیں کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی۔ تاہم 4 سال بعد کمپنی نے زپ2 کو $307 ملین میں خرید لیا اور ایلن مسک کو پہلی بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے X.com کے نام سے ایک نیا بزنس شروع کیا جو بعد میں پے پال کے نام سے مشہور ہوا۔ پے پال کو 2002 میں ای بے نے $1.5 بلین میں خرید لیا اور ایلن مسک کے پاس اتنی دولت آ گئی کہ وہ کچھ اور بڑا کرنے کا سوچ سکیں۔ پے پال کے فروخت کے بعد ایلن مسک نے 3 بڑے شعبوں میں قدم رکھا: اسپیس ایکسپلوریشن، الیکٹرک گاڑیاں، سولر انرجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ 2002 میں انہوں نے اسپیس ایکس قائم کی جس کا مقصد سستا اور مؤثر طریقے سے خلا میں راکٹ بھیجنا تھا، لیکن اس کے ابتدائی 3 لانچ مکمل طور پر ناکام ہو گئے اور کمپنی دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گئی۔ ایلن مسک نے اپنی ذاتی دولت کا تقریباً سارا حصہ اس کمپنی کو بچانے میں لگا دیا۔ آخر کار 2008 میں چوتھا لانچ کامیاب ہوا۔ ٹیسلا کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ جب ایلن مسک نے اس کمپنی میں سرمایہ کاری کی تو بہت سے لوگ الیکٹرک گاڑیوں کے بارے میں سنجیدہ نہیں تھے۔ ٹیسلا کو بھی مالی مشکلات کا سامنا تھا، لیکن ایلن مسک نے دن رات محنت کی اور آخر کار ٹیسلا دنیا کی سب سے بڑی الیکٹرک کار بن گئی۔ آج ایلن مسک دنیا کے امیر ترین افراد میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ نہ صرف اسپیس ایکس اور ٹیسلا کے مالک ہے بلکہ دا بورنگ کمپنی، نیورلنک، ٹویٹر جیسے بڑے ادارے بھی چلا رہے ہیں۔ ان کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کبھی ہار نہیں مانتے۔ وہ ہمیشہ نئے آئیڈیاز پر کام کرتے ہیں اور ہر ناکامی سے سیکھتے ہیں۔ ایلن مسک کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک بڑا خواب ہے اور آپ اپنی پوری محنت، وقت اور ذہانت اس میں لگا دیں تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی، چاہے شروعات کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔